بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل جو یعنی ایک دو دنوں سے آپ کو پتہ ہے کہ جو سب سے بڑا ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے وہ ہے انمول عرف پنکی والا ایشو، اور اب تو کچھ لوگوں نے اس کو کہنا شروع کر دیا پنکی لیکس۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پنکی جو ہے نا، یہ آگے آگے دیکھے کہ کتنے اور لوگوں کو لے کر بیٹھے گی۔ یعنی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ انکشافات کرنے پہ آئے گی اور یہ جب مکمل تفصیلات بتانے پہ آئے گی اور یہ بتانا شروع کرے گی کہ اس کو یہاں تک پہنچانے والوں میں کس کس کا ہاتھ ہے، یعنی اس کے سرپرست اعلیٰ کون کون سے تھے، تو پھر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پھر جناب آپ سب کو لگ پتہ جائے گا، کیونکہ ابھی سے بھی اس نے جو انکشافات کرنے شروع کیے ہیں، جو ابتدائی خبریں سامنے آنی شروع ہوئی ہیں، اگر وہ نام جو اس نے کہ تفتیشی افسران کو بتائے ہیں، گو کہ ابھی تک وہ سب نام جو ہیں وہ میرے سمیت جتنا بھی میڈیا ہے وہ ان تک ذرائع کے حوالے سے پہنچ رہے ہیں، مطلب کہ کسی کے پاس بھی کوئی تصدیق شدہ وہ نام نہیں ہے، لیکن یہ نام یہاں تک تو کہے جا سکتے ہیں جیسے کہ اس نے خود بتایا۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ جناب مجھ سے جو لوگ کوکین خریدا کرتے تھے، یعنی اس نے کہا کہ اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، سینیٹرز بھی شامل ہیں، ایم این اے ایم پی ایز بھی شامل ہیں، جناب فنکار بھی شامل ہیں، کھلاڑی بھی شامل ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں گلوکار بھی شامل ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ جی بیوروکریٹس بھی شامل ہیں۔ آپ یہ دیکھیں جو نام میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ دیکھیں۔ اس نے کہا کہ جناب جو مجھ سے کوکین خریدنے والے ہیں ان میں جناب سیاستدان شامل، اور سیاستدانوں میں جیسے میں نے آپ کو بتا دیا وہ سینیٹرز ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، پھر بیوروکریٹس یعنی سرکاری افسران جو کہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں وہ شامل ہیں۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ جناب اس کے ساتھ ساتھ جو ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو یاد ہوگا مجھ سمیت ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کوکین جو نشہ وہ 1 گرام جس کی قیمت اس نے 20 سے 25 ہزار روپے تک رکھی ہوئی تھی، تو مجھے وہ بتائیں ایک غریب آدمی، ایک وہ شخص جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ایک ماتڑ سا بندہ، وہ بیچارہ 2 وقت کی روٹی کھائے گا یا وہ جناب یہ 1 گرام نشہ اس سے 20 سے 25 ہزار روپے میں خریدے گا؟ تو یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، باشعور شخص کو اس کی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ 1 گرام نشہ یعنی 1 گرام کوکین جو وہ اپنے برانڈ سے انمول عرف پنکی تیار کیا کرتی تھی، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ چھاپا مارا گیا تو اس کے وہ جو اس کے کوکین بنانے والے جو کیمیکلز ہیں، بیکنگ پاؤڈر جس کو کہہ لیں، ایفیڈرین کہہ لیں، اور جو متعلقہ چیزیں اس میں جو استعمال ہوتی تھی جو پکڑی گئی ہیں، تو وہ اس نے کہا تھا کہ جناب میں نے اپنے آپ کو ایسے نہیں کہا تھا کہ میں برانڈ ہوں۔ وہ دعوے کرتی ہے کہ جناب جو کوکین میں نے بنا کر دی ہے یا میں جو آپ کو سپلائی کر رہی ہوں وہ آپ کو کہیں اور سے نہیں ملے گی۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا اور اس کی آڈیو لیک جو ہے وہ ہم نے سنائی تھی، جس میں وہ اپنے جو صارف ہیں یعنی جو خریدار ہیں ان سے وہ پوچھ رہی ہے کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو میری کوکین استعمال کرنے کے بعد یعنی کیسی لگی۔ وہ فیڈ بیک لیتی تھی، پوچھتی تھی کہ جناب اس میں آپ کو کوئی دوسروں سے کوئی بہتری نظر آئی ہے تو وہ بتائیں، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو وہ بھی بتائیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اب تک جو اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ آخر یہ انمول عرف پنکی ہے کون۔ تو جناب ابتدائی جو تفتیشی ذرائع سے ہمیں جو چیزیں معلومات ہم تک جو پہنچی ہیں وہ یہ ہے، اس کی عمر 31 سال ہے اس وقت انمول عرف پنکی کی۔ اس نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ سہراب گوڑ جو کہ کراچی کا علاقہ ہے وہاں سے حاصل کی۔ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جناب یہ پیدا ہوئی تھی جمشید کوارٹر جہانگیر روڈ۔ یہ جمشید کوارٹر جہانگیر روڈ جو ہے وہ بڑا مشہور و معروف علاقہ ہے کراچی کا۔ اس کے قریب ہی جو ہے نا ایم اے جناح روڈ یعنی کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا مزار بھی ہے۔ تو پھر بتایا گیا کہ جناب یہ کچھ عرصہ یعنی لاہور رائیونڈ روڈ پر خیابان جناح کے نام سے ایک کوئی سوسائٹی ہے، وہاں پر بھی یہ مقیم رہی۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آج سے 5 سال قبل اس کو لاہور میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن اس وقت جس پولیس والے نے اسے گرفتار کیا گیا تھا تو اس کے بارے میں اس نے خود ہی بتایا کہ جناب میں اس کو بھاری رقم دے کر کے جو ہے میں نکل آئی تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ میں کراچی شفٹ ہو گئی۔ کراچی سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جمشید کوارٹر سے اٹھ کر جناب یہ ابو الحسن اصفہانی جو کہ کراچی کے پوش ایریاز میں جس کا شمار ہوتا ہے یہ وہاں شفٹ ہو گئی۔
گئی. پھر اس نے بتایا کہ جناب میں نے اپنے ساتھ اپنے تینوں بھائیوں کو اپنے ساتھ ملایا. پھر اس نے یہ بھی بتایا پولیس والوں کو کہ جناب میں نے پہلی شادی ایک وکیل کے ساتھ کی جس کی وجہ سے یہ قانونی معاملہ سے اس کو جو ہے نا یعنی نکل جانے میں مدد ملتی تھی. پھر اس نے بتایا کہ لاہور میں جب یہ اپنا کام کیا کرتی تھی تو اس وقت بھی ایک پولیس والے نے اس کو جب گرفتار کیا تو وہ دوران تفتیش وہ پولیس والا اس کی زلفوں کا اسیر ہو گیا, اس کی محبت میں وہ گرفتار ہو گیا. تو جناب دوران تفتیش کہہ لیں, دوران کسٹڈی کہہ لیں کہ وہ پولیس والے نے ان کے ساتھ جو ہے وہ شادی رچا لی. تو اب یہ بھی کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ جو دوسری شادی جس پولیس والے کے ساتھ اس انمول اور پنکی نے کی تھی, ایک خبر تو یہ ہے کہ وہ اس سے بھی جو ہے نا علیحدگی اختیار کر چکی ہے, لیکن ایک ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نہیں وہ اس کی اس سے علیحدگی نہیں ہوئی ہے, یہ ابھی بھی اس کے نکاح میں ہے. پھر اس نے پولیس والوں کو یعنی ابھی چونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے یہ زیر حراست ہے, اس نے کراچی کے جو تفتیشی افسران ہیں پولیس والے ان کو بتایا ہے, اب تک کی جو اطلاعات ہم تک پہنچ رہی ہیں, اس نے بتایا ہے کہ جناب میں نے جہاں پر اپنے ان دونوں یا ادوار میں جو شوہر یعنی اس کے ساتھ جو رہے یعنی پہلے وکیل صاحب پھر وہ پولیس والے صاحب, پھر اس نے اپنے تینوں بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا اسی نیٹ ورک میں. پھر اس نے بتایا کہ جناب میں نے جو خواتین تھی ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا. پھر اس نے بتایا کہ اس نے پولیس کو یہ بھی بتایا جو ہمیں تفتیشی ذرائع سے جو بات پتہ چلی ہے, اس نے بتایا کہ جناب میں نے انٹرنیٹ سے کوکین بنانی سیکھی, وہ طریقہ سیکھا, پھر میں نے اس کی جو کیمیکل وغیرہ ایفیڈرین وغیرہ یہ جو چیزیں جو کوکین بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ میں نے اکٹھی کی. تو پھر اس نے بتایا کہ جناب جب وہ میں نے ساری اکٹھی کی تو پھر میں نے جب وہ ایک تجربہ کیا تو اس تجربے کے بعد میں نے اپنے نام سے وہ ایک کوکین بنانی شروع کی. اس لیے پھر میں نے اس نے بتایا پولیس والوں کو کہ جناب میں نے پھر اس لیے کہا تھا کہ انمول اور پنکی ایک برانڈ ہے. تو پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ جی میں نے تو اس برانڈ کے بارے میں کہا تھا. آپ کو یاد ہوگا اس کی لیک آڈیو لیک آئی تھی جو اس میں یہ کہہ رہی ہے تم پولیس والے میرا کیا کر سکتے ہو, تم مجھے کہاں پکڑ سکتے ہو, میں تو ایک برانڈ ہوں. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے پولیس کے تفتیشی ذرائع سے کہ جب اس کو پکڑا گیا تھا تو یہ پولیس والوں کو بھی جناب بڑا جو ہے نا اپنا روب جھاڑنے کی کوشش کر رہی تھی, لیکن ہمیں بتایا گیا کہ جو ایک خاتون پولیس آفیسر تھی جب اس نے پولیس کا اپنا روایتی طریقہ اختیار کیا اور جناب اس نے جب ایک خاتون پولیس افسر نے جب اس کو ایک تھپڑ جڑا نا تو پھر اس کی وہ جو اکڑ تھی نا وہ نکل گئی. پھر اس نے جو ہے نا فر بولنا شروع کر دیا. اور اب اطلاعات یہ ہیں جیسے میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ اس صرف ایک تھپڑ کی وجہ سے اس نے جناب جو ہے وہ اپنے منہ سے وہ نام اگلنے شروع کر دیے, یعنی جو اس کی سرپرستی کیا کرتے تھے, جو اس کے سہولت کار تھے. ابھی تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو تفتیشی ذرائع سے جو خبریں جو چیزیں ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ بڑے بڑے نام بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ جناب کسی کو کہہ لیں کہ وہ اس کے جہاں تو سرپرست تھے یا اس کے سہولت کار تھے. اور اب یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس نے تفتیشی افسران سے کہا ہے کہ آپ صرف مجھے اکیلی کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں, جو میرے ساتھ اور لوگ تھے ان کو کیوں نہیں پکڑتے. ایک اس نے آڈیو لیک پہلے بھی جو ہے وہ ریکارڈ کروا دی تھی, اس کو پتا تھا کہ اس کو پکڑ لیا جائے گا. اس آڈیو لیک میں اس نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں اگر پکڑی بھی جاؤں گی تو جو لوگ اس سے خریدا کرتے تھے تو ان کو وہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ نمبر جو ہے آپ رکھ لیں, اگر مجھ سے رابطہ نہ ہو سکے تو یہ میرا نائب ہوگا, یعنی یہ میرا جو ہے وہ بزنس کو فلاں بندہ ٹیک اوور کرے گا, تو آپ اس سے رابطہ کریں گے تو آپ کو اسی طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ یعنی کوکین ملتی رہے گی. آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا اس کا نیٹ ورک ہے. ناظرین آپ دیکھنے والی بات یہ امتحان تو اس پولیس کا بھی ہے کہ کیا وہ ان سب لوگوں پر بھی ہاتھ ڈالتے ہیں جن کے بارے میں وہ بتا رہی ہے کہ یہ میرے سرپرست تھے یا سہولت کار تھے. ایک بات تو یہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ لاہور کے لیاقت آباد تھانے میں بھی اور ایک دو اور تھانوں میں بھی اس کے اوپر مختلف جو ہے نا FIR درج ہیں, تو اس کے بارے میں تو ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے ذرائع نے بتا دیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے خود جو CCD کے جو سربراہ ظفر چٹھا صاحب انہیں کہا ہے کہ جناب آپ اس کو
یعنی انمول اور پنکی کو کراچی سے لاہور لے کے آئیں تو اس سے یہاں پر تفتیش کریں، اور وہ لوگ جنہوں نے اس سے اس وقت پیسے لے کر چھوڑ دیا تھا ان کے خلاف بھی کارروائی کریں، اور جو لوگ جب یہ لاہور رہی تھی اس نے جن لوگوں کی مدد سے یا سرپرستی سے یہ کام کیا تھا تو ان کو بھی قانون کے مضبوط شکنجے میں لے کر کے آئیں۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، اب یہ ٹھن چکی ہے، سندھ والے یعنی کراچی والے نہیں چاہتے کہ یہ لاہور آئے، لاہور والے چاہتے ہیں کہ یہ کراچی سے لاہور آئے۔ وہ اس لیے کراچی والوں کو یہ ڈر ہے، یہ خدشہ ہے کہ جو نام ابھی تک اس نے وہاں نہیں بتائے، اگر یہ لاہور آ کے اس نے وہ نام بتا دیے جو کہ اس وقت کی اطلاعات کے مطابق، ذرائع کے مطابق وہ بڑے بڑے نام ہیں، تو پھر اگر وہ انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ اس نے لاہور میں آ کے وہ نام بتا دیے تو لاہور والے تو پھر جناب وہ نام اوپن کر دیں گے، اور جب وہ نام پھر اوپن ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس دن کی وہ خبر جو ہوگی نا وہ تمام میڈیا چینلز کی ایک بریکنگ خبر ہوگی، اور اس سے بڑی اس دن کی خبر کوئی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ ایک اس وقت کا جس کو کہتے ہیں ایک ہاٹ ایشو ہے، تو یہ میں نے سوچا کہ آپ کو اسی کے بارے میں بتاؤں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔